بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناران کا غان سیریز پارٹ 18 میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ تو ہمارا بابو سر ٹاپ سے ناران کا سفر جاری و ساری ہے۔ یہ جو پہاڑ، یہ جو سے دریا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آخری سفر ہے۔ صبح ہم روانہ ہو جائیں گے راولپنڈی کے لیے، اور راستے میں دریائے کنہار کا بھی وزٹ کریں گے۔ وہ بھی میں ویڈیو آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گا، جہاں سے قریب سے آپ کو دریائے کنہار کا وزٹ کرواؤں گا۔ تو آج ہم بابو سر ٹاپ سے واپس ناران کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ یہ سفر جتنا خوبصورت اوپر جاتے ہوئے لگتا ہے، واپسی میں بھی اتنا ہی دلکش محسوس ہوتا ہے۔ ہر موڑ پر قدرت اپنا نیا رنگ دکھاتی ہے، اور ہر منظر انسان کو بار بار رک کر اسے دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جیسے ہی ہم بابو سر ٹاپ سے نیچے اترنا شروع کرتے ہیں، ٹھنڈی اور تازہ ہوا ہمارا استقبال کرتی ہے۔ ارد گرد بلند و بالا پہاڑ آسمان سے باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان پہاڑوں کی چوٹیاں کہیں برف سے ڈھکی ہوتی ہیں اور کہیں سبز گھاس سے، جو ایک دلکش امتزاج پیش کرتی ہیں۔ راستے میں جگہ جگہ بڑے بڑے گلیشیئر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ گلیشیئر صدیوں سے موجود برف کے ذخائر ہیں، جو آہستہ آہستہ پگھل کر نیچے بہنے والے چشموں اور دریاؤں کو پانی فراہم کرتے ہیں۔ یہی پانی بعد میں دریائے کنہار کا حصہ بنتا ہے اور پوری وادی کی زندگی کا اہم ذریعہ ہے۔ جیسے جیسے ہم نیچے آتے ہیں، سبزہ بڑھتا جاتا ہے۔ پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر چھوٹے چھوٹے جنگلی پھول، نرم گھاس اور مختلف اقسام کے پودے قدرت کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ کہیں کہیں چرواہے اپنی بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جو اس وادی کی روایتی زندگی کی خوبصورت تصویر پیش کرتے ہیں۔ راستے کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا دریائے کنہار مسلسل ہماری نظروں کے سامنے رہتا ہے۔ اس کا شفاف، ٹھنڈا اور نیلا پانی بڑے بڑے پتھروں سے ٹکراتا ہوا ایک دلکش آواز پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ چند لمحے خاموشی سے اس آواز کو سنیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت خود کوئی خوبصورت دھن سنا رہی ہو۔ کنہار دریا شمالی پاکستان کے خوبصورت دریاؤں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا پانی برفانی گلیشیئر سے آتا ہے، اس لیے یہ گرمیوں میں بھی نہایت ٹھنڈا رہتا ہے۔ یہی دریا ناران کا غان اور آس پاس کے علاقوں کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ راستے میں جگہ جگہ چھوٹے آبشار بھی دکھائی دیتے ہیں۔ یہ آبشار پہاڑوں سے نکلنے والے صاف پانی سے بنتے ہیں۔ ان کے قریب پہنچ کر پانی کی ٹھنڈک اور آواز سن کر دل کو سکون دیتی ہے۔ جوں جوں ناران قریب آتا ہے، درختوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ دیودار، فار اور چیڑ کے لمبے لمبے درخت پوری وادی کو سبز رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ یہ درخت نہ صرف خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ ماحول کو صاف رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کہیں پر آپ کو دریائے کنہار کے اندر پھول اگے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ پنکش پھول، ایسے لگتا ہے جیسے آپ جنت کی وادیوں میں گھوم رہے ہوں۔ یہ جنگلات بہت سی جنگلی جانوروں اور پرندوں کا گھر بھی ہیں۔ اگر قسمت اچھی ہو تو مختلف خوبصورت پرندے اور بعض اوقات جنگلی جانور بھی نظر آ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ناران کا غان کی وادی صرف سیاحوں ہی نہیں بلکہ قدرت سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی ایک بہترین جگہ ہے۔ سفر کے دوران چھوٹے چھوٹے دیہات بھی نظر آتے ہیں، جہاں کے لوگ انتہائی سادہ، محنتی اور مہمان نواز ہیں۔ ان کی زندگی زیادہ تر سیاحت، مویشی پالنے اور زراعت سے وابستہ ہوتی ہے۔ گرمیوں میں جب سیاح بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں تو مقامی لوگوں کے روزگار کے مواقع بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ہر موڑ پر منظر بدل جاتا ہے، کہیں سرسبز پہاڑ، کہیں چٹانیں، کہیں برف کے ٹکڑے، کہیں تیز بہتا دریا اور کہیں خاموشی اور کہیں جنگلات۔ یہی تبدیلی اس سفر کو کبھی بھی بور نہیں ہونے دیتی۔ یہ وادی ہمیں ایک سبق بھی دیتی ہے کہ قدرت کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہاں کچرا نہ پھینکیں، درختوں کو نقصان نہ پہنچائیں اور ماحول کو صاف رکھیں تو آنے والی نسلیں بھی انہی خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو سکتی ہیں۔ اب ہمارا سفر اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور ناران شہر قریب آ چکا ہے۔ دور سے ناران کی خوبصورت وادی، ہوٹل، بازار اور دریائے کنہار کے کنارے آباد یہ حسین مقام ایک بار پھر ہمارا استقبال کر رہا ہے۔ بابو سر ٹاپ سے ناران تک کا یہ سفر ایک رستہ نہیں بلکہ قدرت کی خوبصورتی سے بھرپور ایک یادگار تجربہ ہے۔ یہاں کے برف پوش پہاڑ، سرسبز جنگلات، گلیشیئر، آبشار، ٹھنڈی ہوا اور دریائے کنہار کی خوبصورت روانی ہمیشہ دل و دماغ میں محفوظ رہتی ہے۔ اگر آپ کبھی شمالی پاکستان کی سیر کا ارادہ کریں تو ناران کا غان اور بابو سر ٹاپ کا سفر ضرور کریں۔
یہ سفر آپ کو قدرت کے ان حسین رنگوں سے روشناس کرائے گا جنہیں الفاظ میں مکمل طور پر بیان کرنا ممکن نہیں۔ آخر میں اگر آپ کو یہ خوبصورت سفر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ناران کاغان سیریز کی اگلی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ ناران کاغان تک جانے کا سفر جاری و ساری ہے، بس اختتام ہی ہونے والا ہے۔ اختتامی مراحل میں آپ کو دریائے کنہار آب و تاب سے بہتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے قریب جنگلات، اس کے قریب سبزہ، ایسے لگتا ہے جیسے جنت کا کوئی حصہ زمین پر آ گیا ہو۔ یہاں پر لوگوں نے ہوٹلز وغیرہ کی بھی تعمیرات کر رکھی ہیں۔ اگر آپ یہاں پر سٹے کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ٹورسٹ پوائنٹ آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ اگر وہاں سٹے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے لیے ہوٹل بکنگ کا انتظام کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ گاڑی پارکنگ کے لیے بھی وہاں پہ جگہ دی جاتی ہے۔ آپ ایزیلی اپنی گاڑی بھی پارک کر سکتے ہیں۔ سیکیورٹی وغیرہ کا عملہ موجود ہوتا ہے، وہ آپ کی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو راستے میں آپ کو خوبصورت چٹانیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ چٹانیں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے نیچے گر کر تباہ ہو چکی ہیں، اور کچھ جگہوں پر چٹانیں موجود ہیں۔ تو یہ راستے میں بینچ وغیرہ بنائے گئے ہیں تاکہ لوگ اگر یہاں بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ اگر بات کی جائے بابو سر ٹاپ کی، تو بابو سر ٹاپ کے راستے سردیوں میں بند کر دیے جاتے ہیں کیونکہ یہاں انتہا کی برف پڑتی ہے، راستے وغیرہ بھی بند ہوتے ہیں اور لینڈ سلائڈنگ کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور بارش کے دنوں میں بھی اس کو بند کیا جاتا ہے کیونکہ بارش کے دنوں میں بھی لینڈ سلائڈنگ کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، تو بارش کے دنوں میں بھی اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے ناران کی، تو ناران میں موجود جھیل سیف الملوک جنت کے مناظر میں سے ایک منظر آپ کہہ سکتے ہیں دنیا میں۔ تو خوبصورت پہاڑ، دریا، یہاں کے لوگ، کھیت کھلیانیں، اور یہ شیشے کی طرح بہتا ہوا دریا دل کو موہ لینے والے مناظر پیش کرتا ہے۔ جیسے جیسے آپ ناران کے قریب جاتے ہیں، سبزے کی جون سی مقدار ہے وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ آپ کو راستے میں کئی ساری جیپیں دکھائی دیتی ہیں، کئی سارے برجز سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ دیکھیے ہم اس برج سے گزرے اور نیچے بہتا ہوا دریائے کنہار کتنی خوبصورتی سے اپنے آب و تاب سے بہہ رہا ہے، اور آپ لوگ اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ جی، یہ راستے، یہ خوبصورت دریا، یہ خوبصورت پہاڑ، اس کا خالق، اس کو تخلیق کرنے والا صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو اس دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا، اور اس کو ہدایت دینے کے لیے، اس کو زندگی گزارنے کے لیے، اس کو اپنے رب تک پہنچانے کے لیے، اپنے رب کا راستہ دکھانے کے لیے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دیں۔ بہت سی قومیں گمراہ ہوئی، گمراہ قوموں کی طرف نبی آئے، انہوں نے انہیں سمجھایا، لیکن جنہوں نے ان کی بات مان لی وہ تو فلاح پا گئے، لیکن جنہوں نے ان کی بات نہ مانی تباہ و برباد ہو گئے۔ آج بھی ان تباہ و برباد قوموں کے آثار آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کیسے وہ قومیں برباد ہوئی، کیسے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ تو راستے میں ہی آپ کو ہوٹل بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں، یہاں پہ آپ رک کر اگر کھانا وغیرہ کھانا چاہتے ہیں تو کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ چائے وغیرہ بھی یہاں سے آپ پی سکتے ہیں۔ آج کل تو یہاں پہ بہت ساری مارکیٹ بھی بنائی جا چکی ہیں، لوگ یہاں پر سٹے کرتے ہیں مارکیٹس وغیرہ میں اور اپنا گزر بسر کرتے ہیں، اور یہاں کے لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے، خاص طور پر سیزن میں جب سیاح یہاں آتے ہیں تو اس مارکیٹس وغیرہ سے کافی ساری خریداری کرتے ہیں۔ کوئی اندرون ملک کے سیاح ہوتے ہیں اور کوئی بیرون ملک سے یہاں پر سیاح آتے ہیں اور کافی ساری چیزیں ان سے خریدتے ہیں، اور ان کے بزنس کو بھی کافی سارا ٹیک مل جاتی ہے۔ تو ناران کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں۔ جی، آگے
ہم مون ہوٹل میں انشاءاللہ رات ڈنر کریں گے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مون ہوٹل کیسا ہے، مون ہوٹل کا جو ان سے اندرونی مناظر ہیں، اندر سے کیسا دکھتا ہے، تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو چلیے ویڈیو کا یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں اور آگے مون ہوٹل کی طرف چلتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں مون ہوٹل میں۔ تو مون ہوٹل کا وزٹ کروانے کے بعد میں آپ کو اللہ حافظ کہوں گا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریے، چینل کو سبسکرائب کریے، اور اس کے علاوہ بیل آئیکن پر پریس کریے تاکہ میری ہر نیو ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ کرنا یہ سب بات ہے، یہ دوبارہ ابھی یہ ریکارڈنگ اسٹارٹ ہوگی ہے۔